آپ سوچتے ہوں گے کتنے علماء ہیں کہ بڑی آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ ان کو کوئی گالی دیتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی FIR ہے، نہ انہیں فورتھ شیڈول کا سامنا ہے، نہ انہیں کسی فرقے یا کسی باطل قوت کی طرف سے دشمنی کا سامنا ہے۔ اور پھر ہم جیسوں کی طرف بھی تم دیکھتے ہوگے کہ روزانہ کوئی جنگ ہے، کبھی کسی کی طرف سے حملہ ہے، کبھی کسی کی طرف سے گالیاں ہیں، کبھی کسی کی طرف سے گولیاں ہیں، کبھی FIR ہیں، فورتھ شیڈول ہے، سب کچھ سیل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے وارث ہوں گے پڑھنے کے بعد وہ 3 کام کریں گے۔ غالی تحریف کریں گے ہر زمانے میں دین کے اندر، دین بدلیں گے۔ فرمایا میرا وارث لوگوں میں اصل دین پہنچائے گا، اور تحریف کرنے والوں کا نام لے گا یہ ہے بدلنے والے، باطل پرست ہیلا سازی کریں گے، وہ معاذ اللہ شراب پہ زمزم کا لیبل لگائیں گے۔ فرمایا میرا وارث وہاں بھی چپ نہیں بیٹھے گا، بولے گا کہ لوگوں فلاں بوتل جو زمزم کہہ کے بیچی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو شراب کی ہے۔ فرمایا معاشرے میں کچھ لوگ من مانی شریعت بنائیں گے، جاہل ہوں گے لیکن کہیں گے جو ہم کہیں اسے دین مانا جائے۔ تو میرا وارث کہے گا دین یہ نہیں جو اس نے کہا، دین وہ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے، جو عرش سے نازل ہوا ہے۔ اب یہ ڈیوٹیاں لگائی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے وارثوں کے لیے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، اہل سنت ہونا بھی ضروری ہے، اور صرف اہل سنت ہونے کے ساتھ چپ کر کے زندگی بسر کر دینا یہی نصاب نہیں۔ نہیں، تحریف کرنے والوں کا پردہ چاک کرنا ہے، اور کاروان لوٹنے والوں کے نام بتانے ہیں، اور جو مکس کر رہے ہیں دین کے اندر دوسری چیزوں کو ان کا پتہ دینا ہے۔ اب اگر یہ کام نہ کریں تو پھر آرام بڑا ہے، پھر موج بڑی ہے، پھر سہولتیں بڑی ہیں، پھر جو یہ تینوں محاذ پر جو ایسے کام کر رہے ہیں وہ خوش ہوں گے کہ یہ تو ہمیں چھیڑتا ہی نہیں ہے، ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تحریف کی یہ گنگا بن کے بیٹھا رہا، ہم نے دین بدلا اس نے آنکھیں پھیر لی، ہم نے اپنا گھر کے دین بنایا یہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا، لہذا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب زمانے کی طرف سے اپریشیٹ تو ہوگا، مگر گنبد خضرا میں سرکار تو دیکھ رہے ہیں کہ میرا دین غریب الوطن ہوا، یہ میرا وارث بننے والا۔ چلو لوگوں کی تو آنکھیں نہیں تھی، اندھے تھے، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دین پہ کیا بیتی ہے، اس کو تو ہم نے آنکھیں لے کر دی تھی، اس کو تو اتنے سال پڑھایا تھا، اس نے سب کچھ ہوتے ہوئے پھر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اگر کرے گا تو دشمنی ہوگی، کرے گا۔ اب دیکھو اندھیرے میں چور چوری کر رہا ہو اور تم بلب جلا کے لوگوں کو اس کا چہرہ دکھا دو تو چور تجھ سے محبت نہیں کرے گا، دشمنی کرے گا کہ تم نے کیوں اسے پکڑوایا۔ لہذا حقیقی عالم یہ نہ سوچے کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی، وہ سب کا پسندیدہ ہوگا، نہیں، یا تو سارا جہان پاک بازوں کا بن جائے۔ اگر معاشرے میں دین پہ ڈاکہ جا رہا ہے اور دین غریب الوطن ہے اور یہ ساری چیزیں بد اعتقادی اور بد عملی کی اس کے مختلف قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اب یا پھر دنیا کا چین لے لے یا پھر آخرت کا انعام لے لے کہ جب بدی کو دیکھتے ہیں تو ہم سے آنکھیں بند نہیں ہوتی، نہ زبان بند ہوتی ہے۔ زمانہ گالی دے یا گولی دے، جو کچھ بھی ہو، ہم ادھر نہیں دیکھتے، ہم اس رستے کو دیکھتے ہیں جو حدیث شریف میں معین کیا ہے۔